کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس منصوبے سے پاکستان کی سلامتی اور وحدانیت جو پہلے ہی خطرے میں ہے اس کو مزید خطرے سے دوچار کرنے جا رہی ہے۔ انتہائی شرمناک سوچ ہے معاشی تھنک ٹینک کی۔ ان بے شرموں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان پر پے در پے مارشل لاء نافذ ہوتے رہے، پاکستان پر قیام سے لے کر آج تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، پالیسی سازی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ اس ملک کو کس نے تباہ کیا؟ اور آج آپ چھوٹے صوبوں کی بات کرتے ہیں، آپ ان صوبوں کے تشخص کو مٹانے کی بات کرتے ہیں جو ہزاروں سالوں سے ہیں، آپ ان کی زبانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جبر کا الحاق ہے، اس الحاق کو فی الحال چلنے دیں۔ آپ کو بلوچستان کے حوالے سے ہر بات منفی پروپیگنڈا لگتی ہے، وہاں جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں اس پر بات کرنا منفی پروپیگنڈا ہے، وہاں ماورائے عدالت قتال ہوتا ہے یہ منفی پروپیگنڈا ہے، وہاں پر بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں یہ منفی آپ کے نظر میں پروپیگنڈا ہے۔ آج بلوچستان جس نہج پر کھڑا ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیوں کی وجہ سے کھڑا ہے کہ بلوچستان اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکا ہے۔ اگر یہ بلوچ خواتین یہاں سے خالی ہاتھ واپس جاتی ہیں، ان سے مذاکرات نہیں کیے جاتے تو پھر فیصلہ ہوگا آر یا پار کا، ادھر تم ادھر ہم، بلوچستان کا صبر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کمنٹ باکس میں اپنے آراء سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں اور میرے ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ آج کا ویلاگ انتہائی حساس اور انتہائی اہم اور معلومات سے بھرا ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کے ویلاگ کو ضرور اور مکمل دیکھیے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے تشخص کو مٹانے کی مہم انتہائی تیز ہو گئی ہے، لیکن ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین ہیں وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ جب 27ویں آئینی ترمیم پارلیمان میں پیش کر دی جائے گی اور ہمارے صوبوں کے وجود پر ایک خطرناک قسم کا وار کر دیا جائے گا، شاید تب بھی ہماری یہ سیاسی جماعتوں کے قائدین نہ اٹھ سکیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملک کی سلامتی اور وحدانیت کو آخر کیوں خطرے میں ڈال رہی ہے؟ معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے موجودہ انتظامی ڈھانچے کو معاشی مسائل حل کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ کیا معاشی تباہی کے ذمہ دار صرف صوبے ہیں یا پھر اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی کردار ہے؟ اس تھنک ٹینک کی رپورٹ میں کس حد تک سچائی ہے اور کس حد تک منافقت، آج ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن سنگل سیٹ والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ناجائز پیداوار ایک جماعت ہے استحکام پاکستان پارٹی، انہوں نے بھی نئے صوبوں کے قیام کے لیے مہم تیز کر دی اور وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں اور یہاں تک کہ سفارشات بھی پیش کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تربت بلوچستان کا دورہ کیا ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بلوچستان کے حوالے سے کچھ اہم بات چیت کی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تیز بارشوں اور تپتی دھوپ کے باوجود پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچ اسیروں کے رہنماؤں کے لواحقین اور جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین کا احتجاجی دھرنا آج 39ویں دن بھی جاری ہے، جبکہ کراچی میں دھرنے کو 19 روز ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور اپنا صبغت اللہ شاہ جی نے گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کی عدالت کوئٹہ میں جج کو کھری کھری سنا دی۔ اس کی ریکارڈنگ سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ضرور رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے جو اہم ترین معاملہ ہے اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے، وہ ہے صوبوں کے قیام کے حوالے سے۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن سکا اور پاکستان نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کی شکل میں ہی سامنے آیا۔ ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پالیسی سازی میں مداخلت سے روکتے رہے اور کہتے رہے کہ پالیسی سازی آپ کا کام نہیں ہے، تو دوسری طرف پاکستان کا جب پہلا بجٹ پیش ہوا تھا تو اس میں دفاع کے لیے ٹوٹل بجٹ کا 70% مختص کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ غلطی تھی جو سیاستدانوں نے کی
جس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تو قوت ملی اور آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے سروں پر بیٹھی ہے۔ نئے صوبوں کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ کہ دفاع کے بجٹ اور مالی طور پر وفاق کو مضبوط کرنا ہے؟ جی جناب، یہ صحیح ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ صوبوں NFC کی صورت میں جو صوبے دیتے ہیں ان کا زیادہ تر حصہ صوبوں کو واپس چلا جاتا ہے، اور پھر دفاع کا بجٹ مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جب سے صوبے خود مختار ہوئے ہیں، تب سے اسٹیبلشمنٹ کو بڑی تکلیف تھی کہ صوبوں کو پر بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ وفاق کی آمدنی کچھ نہیں ہے، جو بھی وفاق کے پاس جاتا ہے وہ صوبوں سے جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ناجائز بچہ قرار دی جانے والی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی نے بھی 4 صوبوں کو تقسیم کر کے نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز علیم خان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں سفارشات بھی پیش کی گئی۔ کمال ہے کہ ایک طرف جہاں الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ مہم تیز ہوتی جا رہی ہے، اس پر ڈیبیٹ میں شدت آتی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ہمارے صوبوں کی جو کمپرس جماعتیں ہیں وہ ابھی تک گہری نیند سو رہی ہیں۔ آگے کیا ہوگا یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس منصوبے سے پاکستان کی سلامتی اور وحدانیت جو پہلے ہی خطرے میں اس کو مزید خطرے سے دوچار کرنے جا رہی ہے۔ آج معاشی تھنک ٹینک اکنامی پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے نئے صوبوں سے متعلق 3 منصوبے پیش کر دیے ہیں۔ رپورٹ میں موجودہ انتظامی ڈھانچے کو معاشی مسائل حل کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ یہ انتہائی شرمناک سوچ ہے معاشی تھنک ٹینک کی۔ ان بے شرموں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان پر پے در پے مارشل لاء نافذ ہوتے رہے۔ پاکستان پر قیام سے لے کر آج تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ پالیسی سازی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، فارن پالیسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، فائنانس پالیسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، داخلی پالیسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ یہاں پر وزراء اعظم تو محض ربر اسٹیمپ ہوتے ہیں، سپرا پرائم منسٹر تو کوئی اور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس ملک میں اس کی عمر کا نصف سے بھی بڑا حصہ مارشل لاء میں گزرا ہو، وہ صوبوں کو ان مسائل کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ نئے صوبوں کے حوالے سے پہلے منظرنامے میں ملک میں 12 چھوٹے صوبے بن سکتے ہیں، دوسرے منظرنامے میں 15 سے 20 چھوٹے صوبے قائم ہو سکتے ہیں، اور تیسری صورت میں 38 وفاقی ڈویژنز ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل پرویز مشرف نے ڈیولیوشن آف پاور کا ایک منصوبہ پیش کیا تھا، اور انہوں نے ایک جدید بلدیاتی نظام پیش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس کو پیپلز پارٹی اور PMLN نے ختم کر کے اور کمشنری نظام یعنی جو جنرل ضیاء الحق کا اور برطانوی نظام تھا اس کو رائج کیا تھا۔ تو اب اگر ڈویژنز کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہر عامر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے، اور بلدیاتی نظام کو جتنا مستحکم کیا جائے گا اختیارات اتنا ہی نچلی سطح تک جائیں گے۔ معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 12 صوبے قائم کرنے سے ہر صوبے کی آبادی کم ہو کر 2 کروڑ تک ہو جائے گی۔ 12 چھوٹے صوبوں کے قیام سے صوبائی بجٹ 994 ارب روپے تک ہو جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 15 سے 20 چھوٹے صوبوں کے قیام سے صوبائی بجٹ 600 سے 800 ارب روپے تک ہو جائے گا۔ ہر صوبے کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ سے 1 کروڑ 60 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ تھنک ٹینک کہتی ہے کہ 38 وفاقی ڈویژنز قائم کرنے سے ہر ڈویژن کی آبادی 63 لاکھ نفوس تک ہو جائے گی۔ پاکستان کی 24 کروڑ 15 لاکھ آبادی صرف 4 صوبوں کے قیام پذیر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی اوسط آبادی 6 کروڑ سے زائد ہے۔ پاکستان کی اوسط صوبائی آبادی 6 کروڑ سے زائد ہے۔ صوبوں میں آبادی کا بے تحاشا فرق کی وجہ سے مسائل ہیں۔ غربت، بے روزگاری اور تعلیم کی شرح میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ پنجاب میں غربت کی شرح 30% اور بلوچستان میں یہی شرح 70% ہے۔ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں غربت کی شرح 48% اور سندھ میں 45% ہے۔ آبادی کے دباؤ کی وجہ سے صوبوں کے وسائل کی فراہمی میں بڑا فرق دکھائی دیتا ہے۔ پنجاب کو 5355 ارب روپے فراہم کیے جاتے ہیں، بلوچستان کو
1028 अरब रुपए मिल रहे हैं। सूबों में बेतहाशा आबादी की वजह से मुआशी मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं। छोटे सूबों के क़याम से बजट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। फिलवक्त सूबों में औसत गुर्बत की शरह 40% हो चुकी है। छोटे सूबों के क़याम से गुर्बत की शरह में खातिर ख्वाह कमी होगी। छोटे सूबों के क़याम से रोजगार के बेहतर मौके मुयसर आ सकते हैं। वफाकी डिवीजन्स के क़याम से टारगेटेड मुआशी इकदाम शुरू हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे सूबों के क़याम से सूबाई आमदन में इजाफा मुमकिन है। छोटे सूबों के क़याम से ज़रई आमदन में इजाफा मुमकिन है। ज़रई इस्लाहात से सूबाई आमदन में GDP का 1% इजाफा हो सकता है। छोटे सूबों के क़याम से प्रॉपर्टी टैक्स आमदनी में भी इजाफा होगा। अब ये थिंक टैंक की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है जो मैं इस वक्त आपकी खिदमत में जितने अहम उसके पोर्शन थे वो मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं। अब ये आगे कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट में बताया गया कि मौजूदा इंतजामी ढांचा इलाकाई मुआशी तरक्की की खलीज को ख़त्म करने में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के मौजूदा इंतजामी ढांचे दुनिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़े हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में शदीद किल्लत का सामना है। पंजाब में 10 लाख मरीजों के लिए 3 हॉस्पिटल हैं। सिंध में 10 लाख मरीजों के लिए 8.5 हॉस्पिटल हैं। पंजाब में शरह ख्वानदगी 66.3% है। बलूचिस्तान में शरह ख्वानदगी 40.3%। सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। छोटे सूबों के क़याम से मुल्क में बेहतर तर्ज हुक्मरानी कायम किया जा सकेगा। तो ये बहुत सारे आदाद शुमार हैं जो इन्होंने दिए हैं और इस वक्त जो कंडीशन है छोटे सूबों के हवाले से मैं आपको बता दूं, थिंक टैंक साहिबान को बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस बदतरीन मुआशी सूरत हाल का जो सूरत से गुजर रहा है वो इस मुल्क पर चंद जागीरदारों की, चंद खानदानों की हकमियत की वजह से है। पाकिस्तान मुतवातिर 2 पार्टी सिस्टम की तरफ चला गया है और पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स की वजह से और फिर एक नाअहल इलेक्शन कमीशन की वजह से एक नाकिस पार्लिमान वजूद में आती है जो पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान में जो मुआशी तरक्की है उसके हवाले से मुनासिब काम नहीं कर सकती। यहाँ पर हमारी हुकूमतें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथों ब्लैकमेल होती हैं और फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट टोटल आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो वाहिद इस्टेब्लिशमेंट है जो कारोबार भी करती है, बिजनेसेस भी करती है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान पर बहुत बड़ा, पाकिस्तान की मईशत पर बोझ भी बनी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में यह कहना कि मौजूदा सिस्टम मुआशी तरक्की के लिए उसका जिम्मेदार है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मुआशी तबाही की बुनियादी तौर पर जिम्मेदार वही है। मुतवातिर नाफिज होने वाली मार्शल लॉ जिम्मेदार है। उन मार्शल लॉ में किए जाने वाली पॉलिसी साजी वो जिम्मेदार है। उस पॉलिसी साजी में दहशतगर्दी को प्रमोट करना वो जिम्मेदार है। तालिबान, अलकायदा, दाइश के साथ खुफिया मामलात और पॉलिसीज मेंटेन करना, बनाना, ये इसकी जो जिम्मेदारी है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस हमारे ऑपरेशन पर जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से जो ऑपरेशन पर खर्च हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? ये ज़र्बे अज़्ब, ये पता नहीं कौन कौन सी जो ड्रामेबाजियां मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करती रही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? इस मुल्क को किसने तबाह किया? और आज आप छोटे सूबों की बात करते हैं, आप उन सूबों के तशख़्ख़ुस को मिटाने की बात करते हैं जो हजारों सालों से हैं। आप उनकी जबानों को तकसीम करना चाहते हैं। अगर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, अगर कराची को दारुल हुकूमत को अलग सूबा बना दिया जाता है, तो फिर कराची का वजूद रह ही क्या जाता है? इसी तरह बलूचिस्तान को अगर आप तोड़ देते हो तो फिर बलूचिस्तान का वजूद कहाँ रहेगा? खैबर पख्तूनख्वा एक अलग रियासत मुल्क था, आपने उसको जबरन पाकिस्तान में शामिल किया, तो आज आप कह रहे हैं ये जबर का इल्हाक है, इस इल्हाक को फिलहाल चलने दें। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आग से मत खेले, कहीं ऐसा ना हो कि हालात इस हद तक बिगड़ जाएं कि उसको संभालना भी बहुत ही मुश्किल हो जाए। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर ने आज बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा किया, जहां सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती इक़दाम का जायजा लिया गया और वहां पर सिक्योरिटी डायनामिक्स और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया के साथ मुलाकात में अच्छी हुक्मरानी और अवामी शमूलियत पर जोर दिया।
اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس وقت جو دوسرا معاملہ وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری. انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان میں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں منفی پروپیگنڈے کے ذریعے عوام میں مایوسی پھیلائی جانے کی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے وفد نے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے ملاقات کی. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے بھارت کی منفی سوچ ہے. منفی سوچ آپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے منفی سوچ؟ کیا ہم یہاں پر بیٹھ کر انڈیا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو ہمارا بدترین دشمن ہے؟ کیا ہم آئین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کر رہے ہیں. کیا ہم پارلیمانی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کر رہے ہیں. آپ کو بلوچستان کے حوالے سے ہر بات منفی پروپیگنڈا لگتی ہے. وہاں جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں، اس پر بات کرنا منفی پروپیگنڈا ہے. وہاں ماورائے عدالت کا تال ہوتا ہے، یہ منفی پروپیگنڈا ہے. وہاں پر بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، یہ منفی آپ کے نظر میں پروپیگنڈا ہے. تو بھائی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی خدمت میں کچھ رکھنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے پہلے ماورائے عدالت قتل سے لے کر آج تک جتنے بھی ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، سب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود یا ان کے احکامات پر ہی کیے گئے ہیں. یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چیف آف آرمی اسٹاف، سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ٹکا خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل ارباب جہانگیر اور جنرل اکبر خان اور بھٹو کے دور کے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی، یہ وہ پہلے جرنلز ہیں جنہوں نے نہ صرف بلوچستان سے باہر بلوچوں کی ٹارگٹ کلنگ کی، بلکہ نامعلوم قبروں کی بنیاد بھی رکھی تھی. یہ کسی سول حکومت نے نہیں رکھی تھی. اسی گروہ نے جنوری 1976 سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے اسد اللہ مینگل کو دوست احمد شاہ کرد سمیت کراچی میں بلخ شیر مزاری کے گھر سے جاتے ہوئے راستے میں ایس ایس جیز کے ذریعے فائرنگ کروائی، اور جب وہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوئے تو انہیں ایس ایس جی ٹیم نے ان تینوں کی لاشوں کو کوئٹہ جانے والے راستے میں کہیں رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا. جب یہ واقعہ ہوا تب اسد اللہ مینگل کے والد سردار عطا اللہ مینگل ان دنوں حیدرآباد سازش کیس میں قید میں اور جناح ہاسپٹل کے شعبے کارڈیولوجی میں زیر علاج تھے. چھوٹا بھائی منیر اور دو چچا پہاڑوں پر تھے، یعنی ظاہر وہ باغی ہو چکے تھے. اسد کو گھر سنبھالنے والا، اسد خود گھر سنبھالنے والا تھا، لیکن اس وقت نیشنل کالج کراچی میں طالب علم بھی تھا. جب اس واقعے کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جبکہ اس وقت کے وزیر اعظم صاحب ذوالفقار علی بھٹو نے سخت احکامات جاری کر رکھے تھے کہ جھلاما سراوان میں فسادات کے باوجود بلوچستان سے باہر کسی بلوچ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. جب کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی نے اس معاملے پر اطلاع دی تو بھٹو صاحب ششدر رہ گئے. انہوں نے فوری طور پر اسد اللہ مینگل کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور دوسرے روز پشاور کے دورے کے دوران جنرل ٹکا خان کو وہاں طلب کیا اور دریافت کیا. انہیں بتایا گیا کہ اسد اللہ کو قتل کر دیا گیا. تو یہ سب سن کر ذوالفقار علی بھٹو ہیبت زدہ رہ گئے. انہوں نے جنرل ٹکا خان سے کہا کہ اگر فوجی کمان جھلاوان اور سراوان میں شر انگیزی کو ختم کرنے کے لیے اسد اللہ مینگل کو پوچھ گچھ کے لیے گرفتار کرنا چاہتی تھی تو وہ حکومت سندھ سے درخواست کرتی کہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں. تو وزیر اعظم نے ٹکا خان کو یاد دلایا کہ انہوں نے بلوچستان کے باہر کے علاقوں میں فوجی کارروائیوں کا سختی سے منع کیا. ٹکا خان نے مزید کہا کہ جرنیلوں کی ٹیم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایس ایس جی ٹیم کا ذکر بھی نہیں کریں گے جنہوں نے اغوا میں حصہ لیا تھا. جہاں تک لاشوں کا تعلق ہے تو جرنیلوں کا کہنا تھا کہ انہیں لاشوں کی کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ جو بلوچستان میں یہ جو قتال چل رہا ہے اس وقت تک، اسد مینگل سے لے کر آج تک جتنا بھی ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، جتنی بھی گمنام لاشیں بنی ہیں، جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، یہ آپ ہی کی مہربانی ہے، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے. آج بلوچستان جس نہج پر کھڑا ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مہربانیوں کی وجہ سے کھڑا ہے، ورنہ ایسے کیسے ممکن تھا کہ ایک صوبے میں صورتحال اس حد تک بگڑ جاتی. تو بہرحال جس طرح میں نے ابتدا میں بات کی کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ
اور صبغت شاہ جی کے حوالے سے کہ انہوں نے عدالت کو کھری کھری سنا دی ہیں، تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اسلام آباد میں جو بلوچ خواتین ہیں ان کے احتجاجی دھرنے کو میرے خیال میں آج 47واں دن ہے، بارش چل رہی ہے اور بلوچ خواتین بارش میں دھرنے پر ہیں، اور جس وقت میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت ان کی پریس کانفرنس چل رہی ہے، تو ممکن ہے کہ اس پریس کانفرنس کی ویڈیو کو میں اپنے پروگرام کے کچھ حصوں میں رکھ دوں اور وہ ضرور آپ دیکھ لیجئے گا، اور کچھ چیزوں کو ٹکرز میں چلا دوں وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ لیکن یہ احتجاج اور پھر کراچی میں 19 روز سے زائد بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف دھرنا جاری ہے، لیکن ریاست اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ آپ بات کرتے ہیں منفی پروپیگنڈے کی، تو ان منفی پروپیگنڈے کے جو اسباب ہیں آپ ان کو ختم کریں نا۔ کیا تکلیف ہوگی آپ کو کہ اگر آپ جا کے جو دھرنے پر بیٹھی ہیں خواتین ان سے بات کریں گے؟ اور اس وقت کی اگر میں بات کروں اس وقت کی اور جو گزشتہ روز جو کچھ ہوا وہ تو اور ہی زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ گزشتہ رات ملیر کراچی میں صدیق گوٹ سے پاکستانی ایجنسی اور CTD والوں نے صادق ولد مراد بخش کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ لواحقین پر شدید تشدد کر کے انہیں زخمی کیا گیا۔ لواحقین نے ملیر میں ملیر کالا بورڈ روڈ پر دھرنا دیا تو پولیس حکام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ صادق CTD کے پاس ہے۔ اس وقت بھی وہ دھرنا جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور المناک سانحہ رونما ہوا ہے، وہ ہوا ہے بسیمہ میں، تو وہاں پر آرم فورسز نے ایک جعلی مقابلے میں 4 نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں پھینک دی ہیں۔ ان تمام ہلاک شدگان نوجوانوں کا تعلق سوراب کے علاقے گدر سے بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بسیمہ میں آپریشن ہوا اور اس میں BLA کے 4 سرمچار مار دیے گئے۔ اگر وہ BLA کے 4 سرمچار تھے تو ان کی لاشیں اس طرح لاوارث کیوں پھینکی گئیں؟ اس پہ تو پروپیگنڈا کرنا چاہیے تھا ریاست کو۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو اگست 2025 کراچی سے 3 نوجوان لاپتہ ہوئے جن کی شناخت صابر فضل کریم، زبیر فضل کریم اور سلمان بلوچ سے ہوئی ہے، اور ان کو پنجگور کے علاقے پروم کے رہائشی ہیں، اور یہ بھی آج تک واپس نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ منگچر میں معدنیات لے جانے والی گاڑی کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو کچھ ہوتا رہا، تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں، باتیں تھیں جو میں کل کے ویلاگ میں کر چکا ہوں، لیکن عدالت میں جب جج کے سامنے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف 5 لوگوں کا ٹرائل نہیں ہے، اس سے بلوچستان کے عوام جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ کل کو کسی عام شہری کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ انہوں نے جج سے مزید کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آج اس کیس کو پوری دنیا فالو کر رہا ہے، ایسی چیزیں ہر کیس میں ہوتی ہیں، وہ ملزمان جن کا کسی کو نہیں پتا۔ اسی طرح کیسز میں جیسے آپ بتائیں میں شادی اور ہم 5 لوگ دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اس دہشت گردی کا ایک بھی چیز ہم پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ کل کو یہ لوگ کسی عام شہری کے ساتھ یہ نہ کریں۔ ہمیں خوب پتہ ہے ان کی تمام حرکتوں کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا بولنا ضروری ہے کیونکہ عدالتی نظام اس ریاست میں صرف 1% ہمارے پاس ایک امید ہے عام عوام کی باقی ہے، اور اس کو بھی انہوں نے عسکری بنا دیا ہے۔ عسکری حکومت نے تمام عدالتوں کو بھی عسکری بنا دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اور ہم بولتے رہیں گے عام لوگوں کے لیے یہ صرف 5 لوگوں کا ٹرائل نہیں ہے جو BYC کر رہی ہے، یہ ہر شہری کا ٹرائل ہے، بلوچستان کے عوام کا ہے۔ صبغت شاہ جی نے تو عدالت میں جج کو سب کچھ بتا دیا کہ CTD والے جب انویسٹیگیشن کے لیے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ CTD والوں کو کیا کیا بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم CTD والوں کو سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہیں، اور بہت کچھ بتا بھی دیا ہے۔ کیا کہا شاہ جی نے، ذرا سن لیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس آئے باپ کا نام، ماں کا نام، دادا کا نام، دادی، نانی، سب کچھ ہم نے ان کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ کیا بتا دیں ان کو، سب کچھ A to Z ہم نے ان کو بتا دیا تھا۔ یہ جو چیز میں نے چلائی صبغت شاہ صاحب کی، اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں، یہ CTD کی ایک ناکامی ہے، ایک دوسرا برا روپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ CTD ان کو صرف وکٹم بنا رہی ہے، ٹارگٹ کر رہی ہے، ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے، کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، کیونکہ CTD کو پتا ہے کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک جج کو فون جائے گا اور جج جو چاہیں گے ہم وہ کرے گا، اس لیے جج کو ایک فون جاتا ہے اور پھر جج کبھی 15 دن کا تو کبھی 20 دن کا ریمانڈ دے دیتا ہے۔
یہ کون سے ایسے کیسز ہیں کہ جن کی 45 دنوں سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اتنے کانفیڈینشیل ہیں کہ عدالت کو بھی ان کیسز کی پروگریس رپورٹ نہیں بتائی جاتی اور پھر 15 روز کا ریمانڈ دے دیا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکا ہے. اگر یہ بلوچ خواتین یہاں سے خالی ہاتھ واپس جاتی ہیں، ان سے مذاکرات نہیں کیے جاتے، تو پھر فیصلہ ہوگا آر یا پار کا، ادھر تم ادھر ہم، یا پھر آدھا تمہارا آدھا ہمارا کا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، ریاست کو ہوش آ جائے اور ریاست مذاکرات شروع کروا دے تو یہی بہتر ہے. بس صورت دیگر بالکل ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت بلوچستان پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑا ہے. بلوچستان کا صبر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑا ہے. بلوچستان کا برداشت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. ہمارے